تبارك وتعالى في موضع آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ہر طرح کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا، تقدیس، تحمید اور تمجید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین میں پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام نازل ہو اس ہست مقدس پر، اس ہست مکرم پر جن کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین کرام و حاضرین جمعہ اور نیچے کے شعبے کے اندر موجود ہماری مائیں بہنیں، قبل اس کے کہ موضوع کی وضاحت کروں، آج کا خطبہ جس عنوان پر منتخب ہوا ہے اس عنوان کا نام ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم حادثہ۔ یعنی اس امت کے اندر جو اس امت کے پہلے لوگ ہیں ان کے اندر جو سب سے عظیم حادثہ ہوا، سب سے عظیم سانحہ ہوا، ایک عظیم واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ ہے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جانا۔ لہذا اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے استدعا اور گزارش ہے تمام حضرات سے کہ آج کا موضوع بہت ہی اہتمام کے ساتھ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کی ساری چیزوں کو ہلاک ہونا ہے، فنا ہر شے کا ہے، بقا اگر کسی کو ہے، باقی رہنے والی شے اور باقی رہنے والی ذات اگر کہیں ہے تو وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں ہر چیز کو فنا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 27 کے اندر: کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ ہے فنا ہونے والی ہے، بقا نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں، فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا چہرہ یعنی تیرے رب کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، باقی تھی، باقی رہے گی، شروع سے ہے آخر تک رہے گی، اس کے ذات کے اندر زوال نہیں ہوگا، وہ ذات ہمیشہ رہے گی، وہ ذات اس ذات کے اندر فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص پارہ نمبر 20 میں فرماتا ہے آیت نمبر 88 میں: کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء، ہر چیز کو ہلاکت ہے، ہر چیز ہالک ہے، ہر چیز ہلاکت خیز ہے، ہلاک ہونے والی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے جس کو بقا ہی بقا ہے، زوال نہیں ہے، فنا نہیں ہے، ہلاکت نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ، اگر اس دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حیات جاودانی بخشتا، کسی پر موت طاری نہیں کرتا، کسی کو ہمیشہ کی زندگی دیتا اس زمین کے اندر، انسانوں کے اندر، تو وہ شاید انبیاء کرام ہوتے، کیونکہ انسانیت کے اندر
سب سے زیادہ افضل اگر کوئی انسانوں میں ہے تو انبیاء کرام کی ذات ہے، اور ان کے اندر اگر کوئی افضل ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر بقا ہوتا، موت نہ ہوتی انسانوں میں، تو شاید انبیاء کرام ہوتے، لیکن ہم اس چیز کو جانتے ہیں جتنے بھی نبی آئے اور اسی کے اندر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جتنے بھی رسول آئے ایک مدت گزارا، ایک مدت انہوں نے زندگی گزاری اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت ان کو بھیجا، مبعوث کیا، رسالت کی ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری انہیں دی، اور اس ذمہ داری کے بعد ذمہ داری ختم ہوتے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ ان کو موت آ گئی، ان کا انتقال ہو گیا، وفات پا چکے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کر رہے تھے، تو آخری حج کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج وہی اور پہلا حج بھی وہی، اور کس ہجری میں اگر سوال بنا کر میں کہوں تو آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس ہجری میں ادا کیے تھے، تو ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ جواب دے دیں، اور یہی بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اور وہی حج آخر بھی ہے، وہی پہلا بھی ہے۔ ایسے حج کے اندر جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات مل گئے تھے، اب موضوع شروع ہو چکا ہے، غور کیجئے گا، اشارہ مل چکے تھے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی وہ ختم ہو گئی، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے دعوت و تبلیغ کر دی، آپ اپنے ذمہ داری سے عہدہ برآں ہو چکے ہیں، آپ اپنے ذمہ داری سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جو چیز مکمل ہو جائے تو کیا ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی، ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی دوسرا کام نہیں نکلتا۔ لہذا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ہم مکمل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری آپ نے احسن طریقے سے ادا کر دیا، آپ نے بخوبی ادا کر دیا۔ اب آپ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا، غور کیجئے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام، الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ کیا میں نے تمہیں دعوت و تبلیغ کر دی؟ کیا میں نے دین مکمل پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہم اشہد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان لوگوں نے گواہی دی، تو بھی گواہ ہو جا، میں نے اپنے دین کو مکمل اور احسن طریقے سے پہنچا دیا۔ اس کے بعد کنکری ماری جا رہی تھی، کنکری ماری جا رہی ہے شیطان کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، اور ایک دوسری حدیث میں خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، اے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ہادہی، میں نہیں جانتا، شاید اس حج کے بعد دوبارہ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر، میں نہیں جانتا، لیکن شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ لا احج بعد حجتی ہادہی، اس حج کے بعد دوبارہ حج کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اس کی تفسیر اور تشریح اگر کریں گے تو اے میرے صحابہ کرام، اے مکہ کے لوگوں، ابھی تمہارے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات تم سے نہ ہو سکتا ہے اگلی بار میں حج کرنے نہ آؤں، تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات مل گئے تھے، اشارہ مل گیا تھا کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، احسن طریقے سے ادا کر دیا ہے، آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ لہذا جب ذمہ داری ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیر تک چلتے رہے اور دور تک چلتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے۔ حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہیں، سواری پر سوار ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے ہیں پیدل سواری کے ساتھ ساتھ، نصیحتیں کر رہے ہیں۔ جب نصیحت کر چکے، نصیحت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو کہا یا معاذ، اے معاذ، انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی وقبری۔ اے معاذ بن جبل، تم گورنر بن کر جا رہے ہو، لیکن شاید اگلے سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر، میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اللہ تلقانی، اے معاذ، مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی، مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اے معاذ، لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، اگلے سال جب تم آؤ گے تو یہ میری قبر ہوگی، یہ میری مسجد ہوگی، یہ میری مسجد ہوگی، میری قبر ہوگی، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی تمہاری۔ اور اگر اے معاذ، اگر چاہتا ہے کوئی شخص کہ مجھ سے قریب رہے، میرے ساتھ رہے، میرا ہم نشین رہے، میری شفاعت اسے نصیب ہو جائے، قبول ہو جائے، تو اے معاذ، ان اولی الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ اے معاذ، اگر کوئی چاہتا ہے مجھ سے ملاقات کرے، میرے ساتھ رہے، میری شفاعت نصیب ہو، مجھ سے قریب رہے، تو اے معاذ بن جبل، وہ لوگ تقوی شعار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ان اولی الناس بی المتقون، وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب پرہیزگار ہوں گے تو وہ نمازی بھی ہوں گے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ من کانو، وہ جو بھی ہو، حیث کانو، جہاں کا بھی ہو، وہ چاہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں کا بھی ہو، سعودی عرب نہیں، مکہ نہیں، مدینہ نہیں، کہیں کا بھی ہو شخص، کہیں کا رہنے والا ہو، اے معاذ بن جبل، مجھ سے قریب تر وہی شخص ہوگا، مجھ سے میری شفاعت کا مستحق وہی شخص ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اتنا ہونے کے بعد اب اس کے بعد جب اشارات مل گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا آغاز ہو گیا، بیماری کا آغاز، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں ترتیب وار آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، لہذا غور کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ بیماری کی آغاز ہو چکی ہے، سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، بیویوں کی باری لگی ہوئی ہے، جس بیوی کے پاس جاتے ہیں عرض کرتے ہیں اے میری بیویوں، ازواج مطہرات، بتاؤ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ ساری بیویاں سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری ایام میں اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنا چاہتے ہیں، سمجھ جاتی ہیں۔ تمام بیویوں نے اجازت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جہاں چاہیں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک ہفتہ قبل، غور کیجئے گا، وفات سے ایک ہفتہ قبل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آتے ہیں، اور چل نہیں سکتے، بیماری شروع ہو چکی ہے، بیماری کا آغاز ہو چکا ہے، چل نہیں سکتے۔ عباس ایک طرف ہیں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، دونوں کے درمیان ہو کر چل رہے ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ ماتھے پر پٹی بدھی ہوئی ہے، سر پر پٹی بدھی ہوئی ہے، اور پیر گھسٹ رہے ہیں، اتنی طاقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیر گھسٹتے 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 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد وفات کے 5 دن قبل، وفات کے 5 دن قبل کیا ہوتا ہے؟ یعنی سوموار کو وفات ہوتی ہے،
تو سوموار چھوڑ دیجئے اگر، تو اتوار، سنیچر، جمعہ اور جمعرات، اور اس کے بعد بدھوار، یہ 5 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیماری کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ بیماری کی شدت بڑھنے پر بخار تیز ہو جاتا ہے، حرارت تیز ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حریقو علی من 7 قراب، اے لوگو 7 مشکیزہ لو، 7 مشکیزہ لو، 7 مشکیزے کا پانی میرے اوپر ڈالو۔ لہذا اور کہتے ہیں یہ کہ ہو سکتا ہے میں اس طرح لوگوں سے کچھ خطاب کر سکوں، لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ انی آہد لعلی آہد الی الناس، میں لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس حال میں، اس لیے اس ایسے معاملے میں 7 مشکیزیں لو۔ مشکیزہ چمڑے کا ایک ڈبہ ہوا کرتا تھا جس کے اندر پانی رکھتے تھے پہلے زمانے میں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ایک ٹب تھا بڑا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس کے اندر بٹھایا گیا اور 7 مشکیزہ اوپر سے ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اتنی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت محسوس ہوئی اور وہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور مسجد میں تشریف لا کر نمازوں کے بعد پھر خطبات دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے اندر سے ایک نصیحت یہ بھی تھی۔ نصیحت کیا تھی؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری امت بھی یہود و نصارہ کی نقل کرے گی، وہ اگر کسی گوہ کے بل میں داخل ہوگی تو وہ بھی داخل ہوں گے۔ تو شاید ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے ساری چیزیں۔ یہود و نصارہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اور آج معاملہ یہ ہے مسجدوں میں قبر، قبر پر مسجد، قبر پر سجدہ کرنا، قبر پر جو ہے نماز کے طریقے بجا لانا اور بہت ساری چیزیں کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، نذر و نیاز، چڑھاوا، بہت ساری چیزیں ہوتی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ۔ ایسے معاملے کے اندر، بیماری کی شدت کے اندر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ قبر پرستی چھوڑ دو، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، حدیث صحیح آپ کے سامنے، ابو داؤد شریف کی حسن حدیث بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ ٹھیلا والا نہ بنانا۔ اور آج بہت سی قبریں ایسی ہیں جہاں پر سال کے اندر میلے ٹھیلے لگتے ہیں، عید ہوتی ہے وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجعلوا قبری عیدا، میرے قبر کو عید مت بنانا، میلہ ٹھیلا کرنے کی جگہ نہیں بنانا۔ اور ایک بات اور بھی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجعلنا قبری وثنا، میری قبر کو ہرگز بت مت بنانا۔ قبر کو بت بنانا کیا ہے پھر انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں تشریح کی جائے گی، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ قبر کو بت مت بنانا میری، اے لوگو لا تجعلنا، ہرگز قبری وثنا، میری قبر کو بت مت بنانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہیں کس حالت میں؟ بیماری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں خطاب کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور فرمایا، اے لوگوں سنو، ایک نیک شخص آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک یہ کہ اے وہ شخص، اگر دنیا تمہیں چاہیے تو دنیا کی نعمتیں لے لو، اور اگر دنیا تمہیں نہیں چاہیے، اللہ کی نعمت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کی نعمتیں لے لو۔ لہذا اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمت ہے اس کو قبول کر لیا۔ کوئی صحابی سمجھ نہیں سکے، قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، سمجھ گئے اور کہا فبکا ابو بکر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں کر رہے، اپنی وفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، رونے لگے اور فرمایا فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باپ اور ہماری مائیں آپ پر قربان ہو۔ لوگوں نے کہا، تعجب کیا کہ ابو بکر صدیق یہ کیا رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا، دنیا چاہے تو دنیا لے لو، اللہ کی نعمت چاہے تو اللہ کی نعمت لے لو. لیکن فرماتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جو ہو میرے ماں باپ فدا ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بعد میں معلوم پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. لہذا اس نیک بندے نے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے پاس جو نعمت اس کو قبول فرما لیا، اللہ کے پاس جو نعمت اس کو قبول فرما لیا. اتنا ہونا تھا، 5واں دن گزر گیا، اب باقی بچا 4 دن. 4 دن میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کی راحت ہوئی تھی، پھر گئے، پھر بیماری بڑھ گئی. مغرب کی نماز پڑھا لیے، گھر میں گئے، عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے. دیکھیے ہم تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور وہاں اٹھنا چاہ رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں. کوشش کر لیا کئی بار کہ اٹھ کے جاؤں، اپنے صحابہ کرام انتظار جو کر رہے ہوں گے انہیں نماز پڑھاؤں جا کر. صحابہ کا حال کیا ہو رہا ہے؟ یہ مصلی خالی ہے جس مصلی پر دیکھنے کے لیے، اس ذات کو دیکھنے کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے، اس ہستی کو پانے کے لیے صحابہ بے چین ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ جائیں. اٹھنا چاہے نہیں اٹھ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، کہا مرو ابا بکر یصلی بالناس، اے لوگو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ کے ابا جان ہے وہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہو رجل رقیق، بڑے نرم دل انسان ہے وہ. اے اللہ کے رسول بڑے نرم دل انسان ہیں، آپ کی جگہ پر اگر وہ کھڑے ہو گئے تو روتے روتے ان کی حالت خراب ہو جائے گی، یعنی وہ سنبھال نہیں پائیں گے، استطاعت نہیں رکھتے وہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو، یعنی اپنے ابا جان کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر انہوں نے دہرایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کر نماز پڑھائے. وہ انہی کو کہا جا رہا ہے. یہ 4 دن پہلے کا معاملہ ہے. 4 دن، اس کے بعد پھر تیسرا دن، اور اس کے بعد دوسرا دن آتا ہے. دوسرے دن میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن، 2 دن باقی ہے بس اس دنیا سے رخصتی، دنیا کا افضل ترین انسان رخصت ہونے والا ہے ایسے لوگوں کے پاس سے جو بڑی محبت کرنے والے ہیں. اے آسمان، اے زمین، تو گواہ ہو جا. اے آسمان و زمین گواہ رہنا کہ وہ ہستی جو تجھے دیکھ کر لوگوں کی روح فیضیاب ہوا کرتی تھی، آنکھوں کے ٹھنڈک تھے، کان ترس رہے ہیں ان کی آواز سننے کے لیے، کیا معاملہ گزر رہا ہوگا. دوسرے دن، 2 دن باقی ہے، ظہر کا وقت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر اپنی جسم کے اندر کچھ ہلکا محسوس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آئے، دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کون پڑھا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. اور بائیں طرف کون کھڑا ہوتا ہے؟ امام کھڑا ہوتا ہے. بائیں طرف امام کھڑا ہوتا ہے، مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے. لہذا ان کے اقتداء میں ابو بکر صدیق نماز پڑھنے لگے اور بلند آواز میں تکبیر کہنے لگے. یہ ظہر کا وقت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا، باقاعدہ نہیں، اس طرح پڑھایا جس طرح سچویشن آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اور اس کے بعد پھر 1 دن باقی رہا. 1 دن باقی ہے، تیاری بالکل چالو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہماری تیاری چالو ہے؟ ہمیں مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ تیاری چالو ہے. 1 دن باقی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی ملکیت 7 دینار تھے. 7 دیناروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا. اور ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کو ہبہ کر دیا، لے جاؤ. کیوں بھائی، اب کام نہیں دے گا؟ ہماری آرزوئیں تو ایسی ہیں
کہ قبر میں پیر لٹکا کر بھی ہم بس اب مرے کہ تب مرے، پھر بھی ہماری خواہشات چالو رہتی ہیں۔ ایک دن باقی ابھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا معلوم نہیں ہے، شاید ایک دن باقی ہے، اس کے بعد آخری دن بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ بیٹی، چہیتی بیٹی، جو صرف ایک ہی بیٹی باقی ہے، بس تینوں بیٹیوں کا انتقال اور تینوں بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ محبوب بیٹی اپنے ابا جان کے بلاوے پر آتی ہے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھتی ہے، اس کربناک حالت کو، اس پریشانی کو دیکھتی ہے کہ ہمارے ابا جان پر کتنی تکلیف پر کتنی پریشانی ہے، چلا اٹھتی ہیں، بے ساختہ چلاتی ہیں اور کہتی ہیں واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ وہ ماحول، وہ منظر یاد کیجئے، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں چھپ نہیں رہتے ہیں۔ فقال لها، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، آج کے بعد تیرے ابا جان پر کوئی تکلیف نہیں آنے والی۔ استغفر اللہ العظیم، آج کے بعد تیرے ابا جان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد یہ آخری، اور اس کے بعد عالم نزاع شروع ہوتا ہے۔ عالم نزاع میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں، اور مسواک کی حالت ایسی ہے، مسواک کڑی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس مسواک کو کرتی ہیں اپنی زبان، اپنی مطلب دانت سے، اس کے بعد نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں، اور دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے مسواک کرتے ہیں، اور مسواک کرنے کے بعد وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کو ڈالتے ہیں پیالے کے اندر اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بھی جملہ بار بار کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کے لیے سکرات ہیں، یہ سکرات الموت ہے، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ ان للموت سکرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچ نہیں رہے اس موت کی سختی سے۔ ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سکرات ہے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر سامنے کہتے ہیں اور کہتے ہیں پھر رفیق الاعلیٰ، یہ جملہ آخر تھا، اور آخر ہونے کے بعد ان کے جسم سے ان کے روح نکل جاتی ہے اور ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے آ جاتا ہے۔ یہ کربناک ماحول لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کربناک معاملہ دیکھ رہے ہیں لوگ، اور جن کے سامنے ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم چاہیں تو 2 آنسو گرا سکتے ہیں، آنکھیں نم ہو سکتی ہیں، اگر ہم ہوتے وہاں پر تو معاملہ ہمارا کیا ہوتا۔ صحابہ کا معاملہ کیا ہوا؟ صحابہ کا حال یہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مقام صنح میں واقع مسجد قباء کے پاس، وہاں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق کا انتقال ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں مسجد نبی کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، یعنی اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یمنی چادر رکھی ہوئی ہے، چادر کو ہٹاتے ہیں اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ فبکا ابو بکر، اپنی ساتھی کو جدائی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے، فبکا ابو بکر رونے لگے، ابو بکر رونے لگے۔ رونے کے بعد روتے ہوئے کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ یہی وہ موت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکی، دوبارہ کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ لیکن لوگ ماننے کے تیار نہیں، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ماننے کے تیار نہیں، اور تاریخ کے اندر آتا ہے، تاریخوں کے اندر آتا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ باتیں کر رہے لوگوں سے ابو بکر صدیق جاتے ہیں اور کہتے ہیں اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ، میں جو دیکھ کر آیا ہوں تم نہیں دیکھے ہو۔ مفہوم اس کا یہ ہے، بیٹھ جاؤ اجلس عمر۔ فابا عمر نے انکار کر دیا، نہیں بیٹھوں گا میں جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ گئے ان کو چھوڑ کر، خطاب شروع کر دیا،
مسنون کے بعد خطبات مسنون کے بعد اما بعد کہا اور کہہ دیا. سارے لوگ جب وہاں شروع کیے سارے لوگ وہاں سے نبی حضرت عمر فاروق کو چھوڑ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کیا فرمایا؟ اے لوگوں سن لو، من کان منکم یعبد محمدا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے. بخاری شریف کے حدیث ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کبھی مرے گا نہیں، اللہ زندہ ہے، اللہ کبھی مرے گا نہیں. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک میسنجر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قاصد تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغام لانے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لائے، پیغام دیا، معاملہ ختم ہوا، ذمہ داری ختم ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے. قد مات، انتقال ہو چکا ان کا. لہذا اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہتے ہو تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یاد رکھو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کیا یہی ایک رسول آئے ہیں بس؟ نہیں، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے. افئن مات، اگر رسول کا انتقال ہو جائے، او قتلا، اور اگر یا شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں یا انتقال ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاؤ گے؟ نہیں، ایڑیوں کے بل مڑنا نہیں ہے. آخر میں بات یہ ہے، اے لوگوں، اے دنیا کی انسانیت، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عظیم حادثہ ہے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. جمعہ کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے، مختصر انداز میں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آخر میں آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنا وقت گزارا اور دعوت و تبلیغ کی، اللہ کے احکام کو پہنچایا اور چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز چھوڑ کے گئے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز دین ہے، وہ اسلام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگو، جب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کتاب اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو. لہذا ہمارے سامنے وہ دین ہے، وہ اسلام ہے. وہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے داری اس بات کی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ نمازی ہو، کیا آپ پرہیزگار ہو، کیا آپ جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے انوسار چلتے ہو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرتے ہو، یہ دیکھنا پڑے گا. اور اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو، رسول سے بھی محبت چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. اگر ہم ان کی اتباع کریں گے تو یہی محبت کا معیار یہی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں. محبت کا معیار وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے پچھلے اوقات میں گزرا، محبت کا معیار وہ نہیں ہے. محبت کا معیار یہی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا اور اس دین سے چمٹ جانا جس طرح صحابہ کرام چمٹے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں جس طرح محبت رسول چاہیے، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں محبت رسول پیدا فرما دے. آمین. اس کے بدولت جنت الفردوس والا سے مقام دے اور جہنم سے لا دلا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا والفرقان الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم.